ایک بھائی نے کہا کہ میں نے اکثر مفتی اور قاری حضرات سے سنا ہے کہ عام آدمی جو ہے وہ قرآن کی تفسیر نہیں پڑھ سکتا۔ اب وہ کہتے ہیں کہ بتائیے اب ہم اگر ترجمہ تفسیر سے قرآن نہیں پڑھیں گے تو سمجھ میں نہیں آتا، اور پڑھیں گے تو ہمیں منع کیا گیا ہے، تو کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں میرے بچے، کوئی بھی جو میرے بھائی ہیں، کہ آپ جب بھی کوئی بات سنا کریں تو ایک تو مستند لوگوں سے سنا کریں، ہر ایک سے نہ سنا کریں، اور دوسرا صحیح سننے کی کوشش کریں۔ عوام الناس کو ترجمہ تفسیر سے کوئی منع نہیں کرے گا، آپ پڑھ سکتے ہیں ترجمہ۔ میری تفسیر ڈلی ہوئی ہے یوٹیوب پر، کیو ٹی وی میں ریکارڈ ہوئی تھی، تدبر قرآن، ایپیسوڈ 1 سے اس کو دیکھنا شروع کریں، بہت فائدہ ہوگا۔ یہ نہیں کہا جاتا کہ عوام تفسیر نہ پڑھے، بلکہ یہ کہا جاتا ہے کہ عوام اپنے پاس سے قرآن کی تفسیر نہ کرے۔ اس کے لیے علوم چاہیے، اس کے لیے کورس چاہیے، اس کے لیے بڑا وسیع علم چاہیے، یہ کہا جاتا ہے۔ مثلا آپ نے کوئی آیت بیان کی اور اپنے پاس سے اس کی تشریح شروع کر دی، یہ حرام ہے۔ لیکن اگر آپ ترجمہ اور تفسیر سے نہیں پڑھیں گے تو آپ کو مقصود الہی کیسے سمجھ میں آئے گا؟ تو بالکل آپ سن کر سیکھیں، آپ پڑھیں، جو ترجمہ قرآن آپ کے گھر میں ہے اس میں ترجمہ اور تفسیر آپ سنیں۔ خزان العرفان لے لیں، تفسیر قرآن بہت اچھی ہے، لیکن میری تفسیر جو ہے وہ چونکہ عوامی میں آدمی ہوں، میں عوام کے لیے اس میں زیادہ مواد ہے، وہ آپ سن لیں۔ اور اس کے علاوہ اگر تفصیل سے سننی ہے تو پڑھنی ہے تو تبیان القرآن لیں، علامہ غلام رسول سعیدی صاحب کی بہت بیسٹ تفسیر قرآن ہے، تو آپ ضرور اس کو کریں۔ تو یہ غلط فہمی دور کر لیں، عام آدمی کے لیے تفسیر پڑھنا منع نہیں ہے، اپنے پاس سے قرآن کی تفسیر و تشریح کرنا منع کیا گیا ہے۔ میرے شوہر فوت ہو گئے، ماں باپ میں ان کی طرف سے حج بدل ایک ہی کر لوں یا علیحدہ علیحدہ کر لوں؟ دیکھیں سب سے پہلے یاد رکھیں حج بدل ہوتا کیا ہے۔ حج بدل یہ ہوتا ہے کہ کسی شخص پہ حج فرض ہو گیا اور وہ ادا نہ کر سکا، تو پھر وہ وصیت کر جاتا ہے کہ میری طرف سے حج کرنا تاکہ میرا فرض ادا ہو جائے، یہ ہے حج بدل۔ یا وصیت نہیں کی، فوت ہو گئے، آپ کو پتہ تھا کہ والد صاحب مالدار تھے، حج کر سکتے تھے لیکن نہیں کیا، ان کو وبال آخرت سے بچانے کے لیے اولاد ان کی طرف سے حج کرے تاکہ ان کا فرض ادا ہو جائے، اس کو حج بدل کہتے ہیں، اور نبی کریم نے اس کا تصور دیا۔ اب فرض کر لیں کہ والدین فوت ہوئے، ان پہ حج فرض ہی نہیں تھا، شوہر فوت ہوئے، ان پہ حج فرض ہی نہیں تھا، تو حج بدل کیا ہوگا؟ تو پھر اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ حج کریں اور اس کا ثواب ان سب کو بخش دیں، چاہے پوری امت کو بخش دیں۔ حج بدل بس وہاں ہوگا جب کسی پر فرض تھا اور وہ اس کو ادا نہ کر سکا، اب آپ اس کی طرف سے کر رہے ہیں، تو پھر یاد رکھیں کہ جس کی طرف سے کر رہے ہیں اسی کی طرف سے کریں گے، پھر 2-3 کو شامل نہیں کر سکتے، حتیٰ کہ اپنے آپ کو شامل نہیں کر سکتے۔ جو حج بدل کرتا ہے اس کی طرف سے حج نہیں ہوتا، بلکہ وہ جس کی طرف سے کر رہا ہے اس کی طرف سے وہ حج ادا ہوگا، پھر وہ الگ الگ کرنا ہوگا۔ تینوں پہ فرض تھا مثلا تو والدہ کی طرف سے علیحدہ، اگر آپ حج بدل کرنا چاہیں والد صاحب کی طرف سے علیحدہ، شوہر کی طرف سے علیحدہ، اور اگر چاہیں تو ایک خود کر لیں، 2 کسی اور کو کروا دیں، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن اگر ان پہ حج فرض نہیں تھا تو پھر حج بدل نہ کہیں، بلکہ یہ کہیں کہ میں حج کر کے اس کا ثواب ان کو بخشنا چاہتی ہوں، اس میں پھر آپ اپنی طرف سے حج کریں اور اس کا ثواب سب کو بخش دیں۔ مسجد پہ جاتے ہیں تو یہ کہا جاتا ہے کہ بھئی آپ نفلی اعتکاف کی نیت کر لیں، اور جو اس کے لیے الفاظ ذکر کیے جاتے ہیں وہ ہے کہ نویت سنت الاعتکاف۔ تو جب نفلی اعتکاف ہے تو سنت کا لفظ کیوں کہتے ہیں؟ دیکھیں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ نفل بھی حقیقتاً سنت ہوتی ہے اور سنت بھی نفل ہوتی ہے۔ اس کو یوں سمجھ لیجئے کہ فرض اور واجب کے علاوہ جو کچھ ہے وہ نفل ہوتا ہے۔ پھر اس نفل کے اندر ہم تقسیم کرتے ہیں کہ اگر نبی کریم نے اس نفل کو ہمیشہ کیا، کبھی کبھار چھوڑا تو اس کو سنت موقدہ کہہ دیتے ہیں۔ اگر زیادہ چھوڑا، کبھی کبھار کیا، اس کے ترک پر صرف ناراضگی کا اظہار کیا، یعنی گناہگار قرار نہیں دیا، تو اس کو سنت غیر موقدہ کہتے ہیں۔ اور کبھی پڑھا، کبھی چھوڑ دیا، یا بس ایک ترغیب دی، خود نہیں پڑھی لیکن صحابہ نے پڑھی، اس کو نفل کا نام خاص دے دیتے ہیں۔ تو اس اعتبار سے ہی جو نفلی اعتکاف ہوتا ہے، چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں اعتکاف کی ترغیب دی ہے، تو ہم اس کو چونکہ فرض اور واجب سے زائد ہوتا ہے، اس کو نفل کہہ لیں یا اس کو سنت کہہ لیں، دونوں چیزیں ٹھیک ہیں۔ لفظ نفل بھی استعمال کر لیں تو آپ کو ڈاؤٹ ختم ہوگا۔ سنت اعتکاف کا کہہ دیا تو وہ والا سنت نہیں ہے کہ نبی کریم نے ہر دفعہ ایسا کیا، مراد وہی ہے کہ نفل کے اندر سنت کا پہلو بھی ہوتا ہے، ویسے آپ کر سکتے ہیں۔ دیکھیے کہتے ہیں کہ ایک ہیکر ہے، وہ بینک سے ہیک کر لیتا ہے پیسے وغیرہ، اور پھر وہ لوگوں کے اندر، غریبوں کے اندر وہ پیسے وغیرہ تقسیم کر دیتا ہے، تو کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے کوئی کپڑا پاک کرنا چاہے تو پیشاب سے پاک کرنے کی کوشش کرے، تو اس کا مطلب ہے کہ جتنا کوشش کرے گا اتنا ہی وہ زیادہ آلودہ ہوگا۔ یہ کس نے کہہ دیا کہ آپ بینک کے اندر ہیک کر کے اس میں فرض کر لیں کہ غیر مسلم کا پیسہ بھی ہو، تب بھی یہ چوری چکاری کہاں سے جائز ہوگی؟ پھر مسلمان کا پیسہ ہو تو مکس پڑا ہوتا ہے، آپ اس میں ہیک کر کے لے لیں اور اس طریقے سے پھر یہ سوچیں میں غریبوں کی مدد کر رہا ہوں، شرعاً بالکل جائز نہیں ہے۔ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو اپنے ذاتی محنت سے اور فزیکلی جو کوئی ایکٹیویٹیز ہیں ان سے یا جائز اور حلال طریقے سے کوئی پیسہ کما کے لوگوں کی کبھی مدد نہیں کریں گے۔ ان کا دریا سخاوت اسی میں جوش میں آئے گا کہ جب کسی کا پیسہ لے کے کسی کو دے دو اور آخرت کا انعام بھی مل جائے۔ صاحب ایسے کیسے مل جائے گا آپ کو؟ خود محنت کریں۔ وہ آپ اگر فرض کر لیں ہیک کر کے 10 لاکھ روپے مہینہ دے رہے ہیں،
لیکن آپ ذاتی محنت کر کے صرف 100 روپے کسی غریب کو دیں، آپ کے 100 روپے 10 لاکھ کے اوپر بھاری ہے، کیونکہ یہ جائز بھی ہے، حلال ہے، طیب ہے، اس میں آپ کے درجات کی بلندی کا سامان ہے، گناہوں کا کفارہ ہوگا، نیکیوں میں اضافہ ہوگا، اللہ کا قرب حاصل ہوگا، روحانی ترقی ہوگی، اس میں سیاہی اور پکڑے گئے تو ذلت اور بے عزتی علیحدہ ہے، تو یہ بالکل شرعاً جائز نہیں ہے۔ یہ بچے نے فرمایا کہ عورت کے حیض بند ہونے کا کیسے اندازہ کریں؟ کبھی 2 دن آئے پھر رک گئے، پھر 1-2 دن آ گیا رک گئے، تو کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں بہن، یہاں پر پورا میرے بچی سے میں گزارش ہے کہ پورے حیض کے احکام بیان کرنا بہت مشکل ہے۔ جب آپ لوگ اس قسم کے کویشچن کرتے ہیں، میں بہنوں سے خاص طور پہ مخاطب ہوں، تو مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے کہ جو مسائل آپ کو 9 سال کی عمر سے پہلے سیکھ لینے چاہیے تھے، چونکہ آپ نے کسی عالمہ سے نہیں سیکھے، آپ نے کوئی کتاب پڑھنے کی زحمت گوارہ نہیں کی، آپ کی معلمہ اس سلسلے میں کون ہے؟ امی ہیں، خالہ ہیں، دادی ہیں، نانی ہیں، بڑی بہن ہیں، کزنز ہیں، ان سے آپ پوچھ کے چلتی ہیں، اور میں نے اکثر یہ دیکھا ہے کہ عورتوں کو حیض تک کے مسائل نہیں آتے اور اتنی فحش غلطیاں کر رہی ہوتی ہیں اس میں، یعنی گناہگار اور گناہ کبیرہ کی مرتکبہ ہو رہی ہوتی ہیں۔ میں آپ سے اولاً ایک گزارش کرتا ہوں، میری کتاب طہارت سے متعلق آ چکی ہے، کوشش کریں اس کتاب کو حاصل کریں، یہ طہارت کے موضوع پر بیسٹ بک ہے، اتنی زبردست، یہ ہر گھر کی ضرورت ہے، آپ اسے رکھیں، انشاءاللہ پاکی ناپاکی سے متعلق کوئی مسئلہ، مجھے امید اللہ کی رحمت سے ایسا نہیں ہوگا جو اس کتاب میں آپ کو نہ مل جائے، یعنی جو آپ کی ضرورت کو، مراد یہ کہ جو آپ کی ہر ضرورت پوری کر دے گی۔ اس میں حیض و نفاس کا چیپٹر بھی ڈالا ہے، وہ ضرور پڑھیں۔ تو بہرحال اب دیکھیں، مختصر آپ نے پوچھا ہے تو میں کوشش کرتا ہوں کہ حیض کی کم از کم مدت بیٹا 3 دن ہوتی ہے، اگر ایک دن آ کر بند ہو گیا اور اگلے 15 روز تک نہیں آیا تو بس یہ استحاضہ کہلاتا ہے، بیماری کا خون۔ ہاں، اگر 15 روز کے اندر دوبارہ آ گیا تو پھر یہ بیچ میں حیض بنے گا، ٹھیک ہے؟ تو یہ عمومی طور پر ایسے ہوتا ہے کہ 1-2 دن آیا پھر بالکل ہی بند ہو گیا تو پھر یہ استحاضہ ہے، لیکن اگر 3 دن تک لگاتار آیا تو یہ حیض ہوتا ہے۔ اس کے بعد مثال کے طور پہ 1-2 دن اور آیا پھر بند ہو گیا تو یقینی سی بات ہے کہ اگر آپ کی عادت یہی ہے، لیکن جیسے آپ نے لکھا کبھی آتا ہے کبھی اس طرح، تو آپ نے دیکھا کہ پورا دن نکال دیا، حیض نہیں آیا، تو آپ غسل کر کے نماز شروع کر دیں گی، لیکن اس سے اگلے دن پھر آ گیا، یعنی ایک دن پاک رہی، اگلے دن پھر آ گیا، تو اب آپ اس کو چھوڑ دیں، کیونکہ یہ امکان ہے کہ 10 روز تک یہ دوبارہ آ سکتا ہے۔ تو حیض زیادہ سے زیادہ 10 روز تک ہوتا ہے، آپ نماز چھوڑ دیں، اگر 10 روز کے اندر دوبارہ آ گیا تو سمجھ لیں سارے حیض کے کنفرم ہو گئے، اگر نہیں آیا فرض کر لیں اور 10 روز کراس ہو گیا ہے تو پھر بس سمجھ لیں کہ وہ جتنے دن حیض آیا تھا وہ حیض کے ہیں، اور باقی آپ کے پاکی کے ایام تھے، لیکن آپ نے احتیاط کی وجہ سے نماز چھوڑی تھی، تو وہ جو باقی کے ایام ہوں گے ان کی نماز قضا کریں گے آپ، اور گناہگار نہیں ہوں گے، اور باقی جو حیض کے ایام تھے ان میں نمازیں وغیرہ معاف ہوں گے۔ اب آپ اس کلپ کو میرا یوٹیوب پہ 2-3 دفعہ سن لیں، ہو سکتا ہے کہ ساری سچویشن سمجھ میں نہ آئے۔ میں نے آپ کو جیسے بتایا اس کے مسائل بہت طویل ہوتے ہیں، اس کی مختلف سچویشن ہوتی ہیں، آپ میری کتاب پڑھ کر دیکھ لیں حیض کی، انشاءاللہ ایک جگہ ایسی میں نے معلومات اکٹھی کر دی ہیں، اگرچہ تمام میرے بزرگوں کا ہی فیض ہے، میرا کوئی کمال نہیں ہے، کہ آپ انشاءاللہ جب ہماری بہنیں پڑھیں گی تو نہ صرف آپ خود حیض کے مسئلے جانیں گی بلکہ دوسری خواتین کو سکھا سکتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ کہ جب کوئی فوتگی ہو جاتی ہے اور مسجد میں قرآن خوانی ہونے لگتی ہے تو کچھ عورتیں آ کے قرآن چھین لیتی ہیں اور کہتی ہیں گناہ ہے، الگ پیپر پہ لکھی ہوئی دعا پکڑا دیتی ہیں، کہتی ہیں یہ پڑھو، قرآن کسی کو نہیں پڑھنے دیتی، کیا حکم شرع ہوگا؟ معذرت کے ساتھ میں لفظ استعمال کر رہا ہوں، یہ وہی خواتین ہوں گی جن کو بدعت کا حیضہ ہو گیا ہے، جی بدعت ہے، کہاں لکھا ہے اس طریقے سے جمع ہو کے قرآن پڑھنا؟ اچھا پکی مسجد بنی ہوئی ہے وہ بدعت نہیں ہے، گنبد و مینار ہیں وہ بدعت نہیں ہے، قرآن پاک پہ زبر زیر پیش اعراب لگ گئے بدعت نہیں ہے، جمعے کی اذان ثانی بدعت حسنہ حضرت عثمان غنی نے اذان اول حضرت عثمان غنی نے شروع کروائی، یہ بدعت نہیں ہے، حضرت عمر فاروق نے تراویح کی جماعت کا آغاز کیا، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اس کے علاوہ 6 کلمے، ایمان مفصل، ایمان مجمل، بخاری، ترمذی، نسائی، ابو داؤد کی طرز کے اوپر حدیثوں کو جمع کرنا، ان کے نام رکھنا، ادارے قائم کرنا، اس میں سلیبس مقرر کرنا، ہر سال کو ایک درجہ قرار دینا، اور 8 سال کے بعد پھر دستار بندی کرنا، ختم بخاری کے تقریب ہونا، ان میں کوئی بدعت نہیں ہے، یہ ہے بدعت۔ تو یہ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو بیچارے خود بہت ساری بدعتوں میں ملوث ہوتے ہیں اور دلیری کے ساتھ ہوتے ہیں، لیکن مسلمان کو ہر چیز پر بدعت 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 کے نعرے لگاتے ہیں۔ جیسے مجھ سے کسی نے پوچھا کہ یہ بکرا صدقہ کرنا کیسا ہے، کہا بدعت ہے، مطلب کسی نے کہا، ان کو کہا تھا، انہوں نے پوچھا، پھر مجھ سے پوچھا کہ بھئی یہ بکرا صدقہ کرنا کیسے، کہتے ہیں بدعت ہے، ویسے مال خرچ کرو۔ بھائی بدعت کا مطلب کیا ہے؟ صدقہ کرنے کا حکم ہے، اور صدقہ کا مطلب ہوتا ہے اپنا مال اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ثواب کی نیت سے خرچ کرنا۔ تو اب اگر آپ بکرے کو صدقہ کریں تو اس میں کیا حرج ہے؟ خواہ مخواہ بس وہ ہر چیز کو بدعت کہنا، تو یہ کوئی بدعت نہیں ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ اس کو میں بھی بدعت کہتا ہوں اور میں برملا کہتا ہوں، وہی جیسے ابھی میں نے آپ کو بتایا پیسے لے کے قرآن خوانی کرنا، یا اس طرح بیٹھے ہوئے کہ کوفت کے ساتھ، بھیا بیٹھنا ہے، رشتہ دار ہیں، کوفت کے ساتھ بیٹھ کے قرآن پڑھ رہے ہیں، اچھا ایک دوسرے کے ساتھ کہہ رہے ہیں تو یہ والا صفحہ پڑھ لے، میں یہ والا صفحہ پڑھ لوں گا،
اور باتیں کر رہے ہیں آپس میں، اور پھر جب کوئی آیا تو جلدی یوں کر کے جلدی جلدی صفحے پلٹ رہے ہیں. یہ سب بدعت قبیحہ ہے، قرآن کے ادب کے خلاف ہے. نہیں بیٹھنا تو چلے جائیں نا، کیوں بیٹھ کے پڑھتے ہیں اور کیوں غلط سلط پڑھ رہے ہیں، اور کیوں بغیر پڑھے اس کو بند کر کے رکھ کے کھانے میں بہت ماہر ہو جاتے ہیں. تو یہ بدعت ضرور ہے، لیکن اگر ایک ادب کے ساتھ لوگ بیٹھ کے قرآن پاک پڑھ رہے ہیں اور مقصود ایصال ثواب ہے، اس میں کوئی بدعت کا تصور نہیں ہے. ایک جنہوں نے کہا کہ تالیاں بجانا کفر ہے، کسی نے فتویٰ دیا کہ یہ صحیح ہے. بالکل بھی نہیں. یہ میں نے آپ کو بارہا کہا. دیکھیں سب سے پہلے تو جس نے کہا نا کہ کفر ہے، آپ میری طرف سے اس سے کویسچن کیجئے گا کہ بتاؤ کفر کی تعریف کیا ہے، یہ بتاؤ. انشاءاللہ نہیں بتا سکے گا وہ. کفر التزامی، کفر لزومی کی تعریف اس سے معلوم کریں. یہ خواہ ہر ایک کو یہ کافر کافر کافر، مشرک مشرک مشرک، بدعتی بدعتی بدعتی، یہ ہر ایک کے زبان پر آ گیا. اور حقیقت معلوم کریں. اور اس طرح شرک 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 کسے کہتے ہیں، شرک کی صحیح تعریف معلوم ہو تو معصوم مسلمانوں کو، انوسینٹ مسلمانوں کو کوئی بھی مشرک نہ کہے. لیکن تعریف پتہ نہیں ہوتی، بس سیکھ لیتے ہیں. سارے مسلمان شرک کر رہے ہیں صاحب. مزار پہ جا رہا ہے وہ شرک کر رہا ہے، جو صلاۃ والسلام پڑھ رہا ہے شرک کر رہا ہے، جو یا رسول اللہ کہہ رہا ہے شرک کر رہا ہے. کتنے لوگ مجھے ملے ہیں کہ جی یہ شرک کر رہے ہیں. اب میں بٹھاتا ہوں، میں بڑے پیار سے پوچھتا ہوں بتائیے شرک کی تعریف کیا ہے، شرک فی الذات کیا ہے، شرک فی الصفات کیا ہے، ذرا مجھے بتائیے. یہ ہمیں تو معلوم نہیں. یعنی شرک کا تمہیں پتہ نہیں، اس کی حقیقت تک آپ کی رسائی نہیں. فتوے ایسے جاری کر رہے ہیں جیسے وقت کا امام اعظم آ گیا ہے. شرم نہیں آتی آپ کو کہ مسلمانوں کو مشرک کہہ رہے ہیں آپ. یہ سب سے بڑی بدعت یہ ہے. نبی کریم کے دور میں کسی مسلمان کو مشرک نہیں کہا گیا. آج مسلمانوں کو ہر بات میں مشرک اور بدعتی کہا جا رہا ہے. اور ان چیزوں کے اندر کہ اگر دیکھا جائے تو جو آپ مسلمانوں کو ایک جہت سے کسی وجہ سے بدعتی قرار دے رہے ہیں، خود دوسری بدعت میں مبتلا ہیں. تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ بہرحال تالیاں بجانا کوئی کفر نہیں ہوتا بھائی. ہاں یہ ضرور تھا کہ جب کفار پہلے دور میں زمانہ جاہلیت میں کعبۃ اللہ کا طواف کرتے تھے تو سیٹیاں اور تالیاں بجا کر برہنہ طواف کیا کرتے تھے. تو اس وجہ سے کلیپنگ کرنا منع کیا فقہا نے کہ بھئی یہ کفار کسی علامت ہے، اور لہو و لعب والے تالیاں بجاتے ہیں. لیکن آج کل کے دور میں اگر تالیاں کسی صحیح مقصد کے لیے بجائی جائیں تو کفر کیا. یہ تو مستحب بھی ہو سکتا ہے، مستحب بھی ہو سکتا ہے، کم از کم مباح تو ضرور ہے، نہ گناہ نہ ثواب. جیسے اسکول میں بچے فرسٹ آتے ہیں تو آپ سب کلیپنگ کرتے ہیں اس کے اندر. اس طرح آپ دیکھیں آپ کی اسمبلی کے اندر ڈیسک بجاتے ہیں. اسی طریقے سے اور امور کے اندر کلیپنگ کی جاتی ہے. اور یہ مسلمانوں میں اتنا رائج ہو گیا ہے، خامخواہ کفر ہے. زیادہ سے زیادہ میں نے کہا یعنی اس کی حد آپ مباح کر لیں، نہ گناہ نہ ثواب. ہاں اگر آپ لہو و لعب کے لیے تماشا دیکھتے ہوئے کر رہے ہیں، کسی کا مذاق اڑاتے ہوئے کر رہے ہیں، ویسے ہی مار رہے ہیں، تو پھر یہ کہ ہم اس کو اگر مذاق اڑاتے ہوئے کر رہے ہیں تو گناہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ دل آزاری کا سبب بن رہا ہے، اور بیکار ایسی کر رہے ہیں تو زیادہ سے زیادہ مکروہ تنزیہی. مکروہ تنزیہی کا مطلب کہ شریعت نے ناپسند کیا لیکن پھر بھی آپ گناہ گار نہیں ہوں گے. یہ اچھی طرح یاد رکھیں. تو یہ شرعی احکام کا تعین کرنا یہ عام آدمی کے بس کی بات نہیں ہے. کیوں اپنی آخرت کو برباد کرتے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو میں نے حدیث کل بھی آپ کو سنائی، کہ جو بغیر علم کے فتویٰ دے، یعنی کوئی شرعی حکم بیان کرے گویا کہ وہ کہہ رہا ہے کہ یہ اللہ اس کے رسول نے فرمایا، تو سرکار فرماتے ہیں یہ بغیر علم کے فتویٰ دینے والے پر زمین و آسمان کے تمام فرشتے لعنت کرتے ہیں. یہ میری کلپ نکال کر اس بھائی کو بالکل ادب سے دیں، اس کو ڈانٹیے گا مت کہ وہ غصے میں آ کر، کیونکہ یہ جو جاہل قسم کے ہوتے ہیں جب ان کی اصلاح کی جائے تو ان کی انانیت اتنی زیادہ ہوتی ہے، یہ قرآن کا حدیث کا انکار کر دیتے ہیں. میں نہیں مانتا ہوں، جو میں کہہ رہا ہوں وہ صحیح ہے. تو بھائی چلو ٹھیک ہے، اگر صحیح ہے آپ قرآن حدیث سے ثابت کر دیں اس کو کہ تالی بجانا کفر ہے. آسان سی بات ہے. نہیں ثابت کرتے تو خدا کا خوف کریں. آپ نے مرنا نہیں ہے، آپ کو اپنے ایمان کی فکر نہیں ہے. ایسا نہ ہو کہ ایمان ہی ضائع ہو جائے اس طرح کے فتوے دینے سے آپ کا، اور پھر عذابات قبر، پھر میدان معاشر میں ذلت و رسوائی، یا وہاں پر جا کر بھی بدماشی کریں گے آپ جیسے آپ لوگوں کے سامنے بدماشیاں کر رہے ہیں. یہ طریقہ کار غلط ہوتا ہے. ان کو سمجھائیں پیار محبت سے کہ ابھی بھی موقع موجود ہے، توبہ کریں اور آئندہ اس قسم کے ناجائز اور غلط فتوے جاری نہ کریں. ایک یہ کہتے ہیں کہ کسی کے گھر میں اگر چوری کی بجلی سے کوئی ٹھنڈا کی اے سی وغیرہ جیسے چل رہا ہو تو کیا ہم وہاں پر اس گھر میں بیٹھ سکتے ہیں یا نہیں؟ دیکھیں آپ تو بیٹھ سکتے ہیں. یہ چوری کی بجلی کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ٹوٹل چوری کی. بل تو آئے گا، کچھ نہ کچھ تو بل آئے گا ضرور. ایسا تو نہیں ہے کہ زیرو آئے. اور اگر فرض کر لیں کوئی ایسا چکر چلایا ہوا ہے کہ بالکل ہی زیرو آئے، آپ کو بھی پتا ہے کہ اس نے ایسا، تو پھر وہاں پہ نہ بیٹھیں، کیونکہ اس وقت اس کے فعل سے اظہار کراہت کرنا ضروری ہے تاکہ وہ اس کو اپنے گناہ اور خطا کا احساس ہو. لیکن ہمارے یہاں تو ایسا ہی ہوتا ہے کہ اگر کوئی اس طرح بجلی چوری کرتا ہے تو پورے محلے میں پھر وہ زائد جو پیسے جو پتہ نہیں چل رہا ہوتا ہے کہ کس گھر میں کنڈا ہے، پتہ چل جائے تو حملہ کر دیں. نہ پتہ ہو تو پھر وہ پورے محلے میں اتنے جو یونٹس جلے ہوتے ہیں ان کا بل ڈیوائیڈ کر دیا جاتا ہے، اور قصور کوئی کر رہا ہوتا ہے اور پورا محلہ بھگت رہا ہوتا ہے. اسی لیے اگر آپ کو فتنے کا اندیشہ نہ ہو تو اس طرح چوری کرنے والوں کی کے الیکٹرک کے اندر نشاندہی کریں کہ یہ بجلی کا بل یہ اس طرح کنڈے ڈال ڈال کے چلا رہے ہیں، کیونکہ آپ اس کا پیسہ آپ بھر رہے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ مفت میں چلا رہا ہے، آپ بھر رہے ہیں اس کا پیسہ. ایسے چوروں کی نشاندہی کرنا بہت ضروری ہے.
اور مجھے یقین ہے کہ میری یہ بات سن کے بہت سو کے چہرے بگڑ گئے ہوں گے، بہت سو نے ہو سکتا ہے گالیاں بھی بکنا شروع کر دی ہوں، بہت سارا تشویش کا شکار ہو گئے ہوں، ہو سکتا ہے کچھ ساتھ بیٹھے ہوئے نے سوالیہ نگاہیں بڑوں کی طرف اٹھائی ہو کہ کیا کر رہے ہیں آپ لوگ، یہ چوریاں کر کر کے آپ بجلی کو استعمال کر رہے ہیں، لیکن بہرحال یہ غلط چیز ہوتی ہے۔ ایک ہوتا ہے کہ اس طرح چوری کرنا کہ کسی کا کوئی نقصان نہ ہو، اور ایک ہوتا ہے کہ اس طرح چوری کر کے فائدہ حاصل کرنا کہ دوسرے مسلمانوں پہ ظلم کی صورت بنے، یہ بھی حرام ہے، لیکن یہ بہت زیادہ حرام ہے، اس لیے ایسا ہرگز نہ کیا جائے۔ کسی نے پوچھا کہ کیا کرنسی ادھار میں بیچ کر نفع کمانا جائز ہے؟ دیکھیں، جو کرنسیز کا کاروبار ہوتا ہے اس میں ہمارے نزدیک اور بہت سارے علماء کے نزدیک ایسے ہی مسئلہ ہے کہ ایک جو کرنسی ہے ایک طرف کی وہ نقد ہونی چاہیے، دوسری ادھار آپ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ جیسے میں پیسے آپ کو پاکستانی روپیز میں دے دوں اور آپ ایک ہفتے بعد مجھے ڈالر دے دیں، یہ پرچیزنگ ٹھیک ہے۔ یا میں آپ کو ڈالر دے دوں، آپ ایک ہفتے بعد مجھے پاکستانی روپیز دے دیں، اس کی گنجائش نکلے گی کہ جب سودا طے ہو رہا ہو تو اسی مجلس اور محفل میں کم از کم ایک جانب کی کرنسی پہ قبضہ کرنا لازم ہے۔ ہاں، اگر دونوں جانب سے ادھار ہوں، جیسے میں کہوں یا کچھ ڈالر ہیں تو میں دے دوں گا بعد میں، تو آپ نے کہا ٹھیک ہے پھر میں بھی پیسے دے دوں گا، سودا ہو گیا، ہم دونوں چلے گئے، نہ میں نے اس کو ڈالر دیا نہ اس نے مجھے پیسہ دیا، یہ سودا یہ جائز نہیں ہوگا۔ اس طرح ادھار بیچنا شرعاً جائز نہیں، اس میں معنوی لحاظ سے سود کا پہلو ہے۔ ایک نقد ہو دوسرا ادھار تو اس کی گنجائش نکلے گی۔ بچے نے کہا کہ اگر میں کرکٹ کھیلوں اور کوئی اس میں شرط وغیرہ نہ لگاؤں، لیکن میرے جو فرینڈز ہیں جن کے ساتھ میں ٹیم میں شامل ہوں وہ کسی کے ساتھ شرط لگا کے میچ رکھتے ہیں، تو کیا میں اس میں میچ میں کھیل سکتا ہوں کہ نہیں؟ دیکھیں، جب آپ کو پتہ ہے کہ انہوں نے جوا لگایا، کیونکہ شرط ایک جوا ہوتی ہے، تو پھر آپ اس سے بالکل اوائڈ کریں، اس سے باہر نکل آئیں۔ اگر آپ ان کے ساتھ شامل ہوں گے تو وہ جوئے کا کام جو کر رہے ہیں اس میں ایک طرح سے آپ کا تعاون ثابت ہوگا، اور یہ بیٹا مناسب نہیں ہے۔ اگر کوئی کہتے ہیں کہ کوئی کرمنل ہو شخص، فرض کر لیں رمضان میں اس کو گولی مار دی گئی ہو، تو کیا وہ شہید کا مقام پائے گا یا نہیں؟ دیکھیں، ہمارے جو مذہب اسلام کی تعلیمات ہیں وہ یہ ہیں کہ انسان کا ایک فعل، ایک عمل کچھ بھی ہے، اگر کوئی شخص ناگہانی آفت سے مارا جاتا ہے تو اس کے لیے شہادت کا مقام ہوتا ہے، لیکن یہ ضرور ہے کہ وہ حرام کام کرتے ہوئے نہ مارا جائے۔ مثال کے طور پہ کوئی چوری کرتے ہوئے گھر والوں نے گولی مار دی، ڈاکہ مار رہا تھا اس وقت کسی نے اس کو مار دیا، اور کوئی خراب حرام کام کر رہا تھا اس وقت مارا، تو پھر اس کے لیے شہادت کا انعام نہیں ہے، بلکہ وہ تو آخرت میں قابل گرفت ہے۔ بلکہ ڈاکو کے بارے میں تو فقہاء نے یہ لکھا ہے کہ اگر ڈاکہ مارتے ہوئے مرے تو اس کے جنازے کو نماز نہ پڑھے، اس کو ایسی کی ایسی قبر کے اندر ڈال دیں کپڑے میں لپیٹ کر، تاکہ لوگوں کو عبرت ہو کہ اس کو آخر میں جنازہ تک نصیب نہیں ہوا، غسل تک نصیب نہیں ہوا۔ ایسے جو اعلانیہ طور پر اس طرح کے لوگوں کے گن پوائنٹ پہ موبائل چھین رہے ہیں اور ڈاکے مار رہے ہیں گھروں میں، ان کے لیے بڑا برا انجام ہے۔ تو اگر فرض کر لیں کوئی کرمنل تھا، اس نے ایسی ایکٹیویٹیز میں تھا، پھر تو کوئی شہادت نہیں، اور ایسا نہیں تھا تو پھر یقیناً ناگہانی آفت میں جو فوت ہوتا ہے اس کے لیے شہادت کا مقام ہو سکتا ہے۔ اور رمضان میں اگر کسی کا انتقال ہو، اور وہی جیسے میں نے عرض کیا کہ کوئی حرام کاموں کے اندر نہ ہو، تو اس کے لیے فضیلت بھی شریعت نے بیان کی ہے۔